فرماتے ہیں اس پر کافی سارے اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہوئے، اور اس کے امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے جواب جو ہے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو ہے بیداری کے اندر دیدار یہ ممکن ہے۔ آگے ایک سوال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فی تاریخہ وابو نعیم فی والبیہقی فی دلائل النبوۃ ان غزالۃ قالت کان عمران بن حسین یامرنا ان ننقص الدار ونسمع السلام علیکم السلام علیکم ولا نرى احدا فقال الترمذی وهذا تسلیم الملائکہ وقال حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالی فی کتاب المنقذ من الضلال ثم اننی لما فرغت من العلوم اقبلت بہمتی على طریق الصوفیہ والقدر الذی اذکر لینتفی به ابنی علمت یقینا ان الصوفیہ هم السالکون لطریق اللہ خاصۃ وأن سيرهم وسيلتهم أحسن السير وطريقهم أسباب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العلماء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء لا يغير شيئا من سيرهم وأخلاقهم فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظواهرهم وبواطنهم مقتبسۃ من نور مشکات النبوۃ وليس وراء نور النبوۃ على وجه الارض نور يستدعى به الى ان قال حتى انهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وارواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يتلقى الحال من مشاهدة الصور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام جو ہے المنقذ من الدلال امام غزالی رحمہ کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بہقی کی دلائل النبوۃ سے، امام ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء سے، اور یہ ایک کلام نقل کر رہے ہیں۔ کلام یہ ہے، آپ فرماتے ہیں امام غزالی کے حوالے سے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام غزالی کہ جب میں المنقذ من الدلال یہ کتاب ہے اس کے لکھنے سے فارغ ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں صوفیاء جو ہیں، جو سالکین طریقت ہیں، ان کے طور طریقے کے اوپر جو ہے کلام کو نقل کروں، اس کے طور طریقے کے اوپر کلام کو لکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے طور طریقے پر کلام کو لکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَقَنَاتِهِمْ فِي ظَوَاهِرِهِمْ کہ صوفیاء کی، سالکین طریقت کی جمیع حرکات، ان کی جو ظاہری حرکات ہیں، ان کی سکنات ہیں، وہ مقتبسۃ من نور مشکات النبوہ، یہ حضور علیہ السلام کی جو نور نبوت ہے اس سے، اس کی شعاؤں سے یہ شعائیں لینے والے ہیں۔ کہ یہ صوفیاء، یہ صادقین جو ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی نور نبوت سے ہی یہ فیض لینے والے ہیں، یہ شعاع لینے والے ہیں، وہی فیض جو ہے ان کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ اس حوالے سے اس کو نکل کیا۔ اور امام جلال سیوطی رحمہ نے اس کے علاوہ جو ہے قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو دیدار ہے وہ ممکن ہے، یقظہ کے اندر حضور علیہ السلام کا دیدار ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف علماء کا حوالہ دینے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مررت علی موسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، کہ معراج کی رات میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کے وصال کے بعد جو ہے وہ دیکھا، ان کے وصال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس سے جو ہے وہ ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبور کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے امام جلال سیوطی رحمہ نے استدلال کیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ جو ہے وہ حضرت شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ، ان کی کتاب لطائف المنن کے اندر جو ہے یہ نقل کیا گیا ہے، قال رجل للشیخ ابی العباس المصری یا سیدی صافحنی بکفک ھذا فانک لقیت رجلا وبلادا فقال واللہ ما صافحت بکف ھذا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال سیوطی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کا ایک کلام نقل کر رہے ہیں، شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ، ان کی کتاب ہے لطائف المنن۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے لطائف المنن نے فرمایا کہ قال رجل للشیخ ابو العباس المرسی، کسی نے شیخ ابو العباس المرسی سے کہا اے سیدی یا سیدی صافحنی بکفک ھذہ،
اے سیدی میرے ساتھ اپنے اس ہاتھ کے ساتھ مسافہ کیجیے، یعنی ایک ہاتھ کے ساتھ مسافہ کیجیے کرتے تھے وہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ مسافہ کیجیے، فَإِنَّكَ لَقِيتَ رِجَالًا وَبِلَادًا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا صَافَحْتُ بِكَفِّ هَذَا إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں اس ہاتھ کے ساتھ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہوں، یعنی اس کے علاوہ جو ہے میں کسی کے ساتھ اس ہاتھ سے مسافہ نہیں کرتا۔ قال وقال الشیخ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین۔ حضرت شیخ ابو العباس المرسی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر حضور علیہ السلام کا جلوہ مبارک ایک لمحہ بھر کے لیے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، یعنی ایک اللہ کے ولی ہیں، حضور علیہ السلام کی مثال ظاہری کہ کتنے سال بعد ان کی یعنی ان کا جو ہے وہ زندگی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کا جلوہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے جدا ہو جائے، ما عددت نفسی من المسلمین، تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی شمار نہیں کرتا۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کا جلوہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا ہوں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے مجھے نہ ہو رہا ہو، کہ اللہ کے ولی کی معرفت الہی کیسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہے، حضور کی بارگاہ کا قرب کیسا ہے کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری ان کو نصیب ہے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار، حضور علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ جو ہے یہ مشرف ہیں۔ امام جلال سیوطی رحمہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار اس طرح بھی ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ امام جلال سیوطی رحمہ نے مختلف علماء کے حوالے نقل کیے کہ مختلف علماء کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بیداری کے اندر دیدار کے واقعات کو نقل فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ کلام کو جو ہے وہ کلام کی انتہا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ایک سوال کیا گیا، اس کے بعد سوال یہ کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ایک شخص کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام جب ایک شخص کے خواب میں آئیں گے، حضور علیہ السلام ایک شخص کو دیدار کروائیں گے اس کے بیداری کی حالت میں، اسی وقت جو ہے وہ دوسرے شخص کے لیے حضور علیہ السلام کا دیدار کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی جب ایک شخص حضور کو دیکھ رہا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ دوسرا شخص جو حضور کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، جبکہ ایک دیکھ رہا ہے تو دوسرا کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ اور حضور علیہ السلام ایک وقت میں جو ہے وہ اتنے دنیا کے اندر لوگوں کے خواب میں جو ہے وہ کیسے تشریف لا کے جا سکتے ہیں؟ الثالث سأل بعضهم كيف يراه الرائعون المتعددون في أقطار متباعدة فأنشدهم كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار خواب کے اندر یا بیداری کے اندر ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کر لیں، جبکہ حضور کی ذات ایک ہے۔ آپ نے فرمایا کالشمس فی کبد السماء، آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی کر سکتے ہو کہ جیسے سورج جو ہے وہ آسمان پہ ہے لیکن سورج کی شعاعیں پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، جس طرح سورج آسمان پہ ہے، سورج کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، سورج ایک ہی ہے، جس طرح ایک سورج ساری کائنات کو روشنی دینے والا ہے، ساری کائنات کو چمکانے والا ہے، اس طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بھی ہے لیکن ایک ہی ہے، لیکن اس ذات وہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جو ہے وہ کائنات کو روشنی دینے والی ہے، اور اتنے لوگوں کے خواب کے اندر آ کے اور بیداری کے اندر اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زیارت سے جو ہے مشرف فرمانے والی ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حیات، حضور علیہ السلام کا کائنات کے اندر تصرف اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات جو ہے کائنات کے اندر تصرف فرمانے والی ہے۔ امام علیہ سیوطی رحمہ کا عقیدہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں فحاصل من مجموع هذه النقول والاحاديث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حي بجسده وروحه۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جتنا کچھ یہ نقل کیا ہے، یہ احادیث جو نقل کی ہیں، جو کلام نقل کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حي بجسده وروحه، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ وانه يتصرف ويسير حيث شاء في اقطار الارض، اور حضور علیہ السلام تصرف فرماتے ہیں اور حضور سیر فرماتے ہیں، حیث شاء فی اقطار الارض، پوری زمین میں جہاں چاہیں حضور تصرف فرماتے ہیں، جہاں چاہیں حضور سیر فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی روح پاک آزاد ہے، حضور جہاں چاہنا چاہیں، جہاں تصرف فرمانا چاہیں، جہاں چاہنا چاہیں، جس امتی کی مدد کرنا چاہیں وہاں حضور پہنچ سکتے ہیں۔ یہ امام جلال سیوطی کا عقیدہ ہے۔ وفی الملکوت وهو بهیئته الذی کان علیہا قبل وفاتہ لم یتبدل منہ شیء، اور آپ فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت میں
وَهُوَ بِهَيْئَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ جس طرح تھے اپنی وفات سے پہلے جو ہے جو حضور علیہ السلام کے معاملات تھے وہی حضور علیہ السلام کے معاملات اب بھی ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی کے جو معاملات تھے وہ بعد وفات ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس طرح حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر جہاں چاہے جو ہے وہ تصرف فرمانا چاہے، جہاں چاہے جانا چاہے حضور جا سکتے تھے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وصال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے لیے کوئی روک نہیں ہے، حضور جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں. وَأَنَّهُ مُغِيبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غِيبَتِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ كَوْنِهِمْ أَحْيَاءً بِأَجْسَادِهِمْ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں. کما غیبت الملائکۃ مع کونہم احیاء باجسادہم، جس طرح فرشتے جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جس طرح فرشتے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اس طرح حضور کی ذات ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. احیاء باجسادہم، لیکن حضور علیہ السلام اپنے ظاہری جو ہے جسم کے ساتھ جو ہے حضور علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، اپنی روح اپنے جسم کے ساتھ حضور زندہ ہیں. فاذا اراد اللہ رفع الحجاب عمن اراد اکرامہ برؤیتہ، آپ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل جو ہے کسی بندے کے لیے حجاب کو اٹھانے کا ارادہ فرماتا ہے، امن اراد اکرامہ برؤیتہ، حضور علیہ السلام کی رؤیت حضور کے دیدار کے ساتھ اس شخص کو عزت دینے کے لیے، رآہ علی ہیئتہ التی هو علیہا لا مانع من ذلک ولا داعی للتخصیص برؤیت المثال. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور علیہ السلام کا دیدار ایسے ہی کرتا ہے جیسے زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرے گا. یعنی کہ تخصیص کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو حضور کو دیکھنا ہوگا وہ عالم مثالی میں ہوگا، بلکہ وہ عالم مثالی میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ عالم حقیقی میں ہوگا، بلکہ حضور علیہ السلام اپنی روح اور اپنے جسم کے ساتھ خود جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں گے. تو امام جلوی سیوطی علیہ الرحمہ کا رسالہ جو ہے بڑا پڑھنے والا ہے، اور بڑے ہی کافی سارے دلائل کے ساتھ امام جلوی سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر ثابت فرمایا ہے. ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ، حضور علیہ السلام کی جو روح طیبہ ہے اس کے تصرف فرمانے کا عقیدہ، اولیاء کی ارواح کے تصرف فرمانے کا عقیدہ، یہ اس رسالے کے اندر موجود ہے. اور اس کو پڑھ کے ان کتابوں کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، جو محدثین ہیں، وہ کس طرح جو ہیں ان کے عقائد کیا تھے. ان کے آج سے جو ہے وہ 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ کوئی بریلی سے آیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے اس عقیدے کو سب سے پہلے روشناس کروایا. نہیں، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کا جو ہے وہ صدیوں سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ استمداد کا، حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ توسل اور وسیلے کا عقیدہ، حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.